اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت چلایا۔ ہر چیز کا ایک نظام اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دیا ہے۔ اس نظام کے تحت جب تک وہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی، قائم رہیں گی، تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ اس دنیا میں کسی قسم کا کوئی فساد اور بگاڑ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ نظام اپنی اصل سے ہٹ جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، تو پھر زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ آج جو ہمارے درمیان فسادات اور بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، فساد سے مراد وہ فساد نہیں کہ آتش زنی وغیرہ جو ہوتی ہے یا دو قوم آپس میں لڑتی ہیں، بلکہ فساد سے مراد ہمارا آپسی اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف، عبادات میں اختلاف۔ تو یہ وہ اختلافات ہیں کہ یہ اختلافات اس وجہ سے نمودار ہوئے کہ ہم نے جو شریعت کی اصل ہے اس اصل کو چھوڑ دیا۔ شریعت جس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہے، جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیتی ہے، ہم نے اس کام کو نہیں کیا۔ اس بنیاد پر ہمارے سماج اور معاشرے میں انارکی اور فساد پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام امت محمدیہ کو دیا تھا، وہ نظام امت محمدیہ میں قائم نہیں ہے۔ زندگی کے تمام شعبے کو آپ دیکھ لیں، ہر شعبے، ہر پہلو میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک نظام دیا تھا کہ اس نظام کے تحت اگر تم زندگی گزارتے رہو گے تو کبھی تمہارے درمیان خلفشار پیدا نہیں ہوگا، تم میں لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے، تم گروہوں میں تقسیم نہیں ہوگے، تمہاری طاقت کمزور نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اس نظام کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہوں گے، تمہاری طاقت بھی کمزور ہوں گی اور تم پر دیگر قومیں مسلط بھی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ایک نظام مقرر فرمایا۔ نماز سے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا کہ نماز بھی آپ کو جب جی میں آ جائے نہیں پڑھنی ہے، بلکہ اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ بھی وقت مقررہ کے بعد بھی آپ جیسے چاہے ویسے نماز پڑھ لیں، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، آپ کھیت کھلیان میں نماز پڑھ لیں، نہیں، بلکہ ایک نظام بنایا۔ اور وہ نظام یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دی جائے اور پھر تمام کے تمام لوگ ایک شخص کو امام بنائیں اور اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا نظام بنایا۔ زکوٰۃ ہم اور آپ ادا تو کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نظام کے تحت ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے نظام کو، جو نظام اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ سے متعلق مقرر فرمایا، اس نظام کو اپنا لیا ہوتا، اس نظام کو ہم نے اختیار کر لیا ہوتا، تو پھر ہمارے سماج میں جو غریبی ہے، جو فقیری اور محتاجی ہے، جو تنگ دستی ہے، آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اور ایک ہے زکوٰۃ۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ
انفرادیت کے ساتھ فردن آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں جو فرض نہیں ہے آپ پر، آپ اسے فردن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اس سے فساد اور بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی، اس سے اللہ رب العالمین کے نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ تبدیلی تب واقع ہوگی جب اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام کو جب ہم تہو بالا کر دیں گے، اس نظام کو ہم پس پشت ڈال دیں گے، تب جا کر ہمارے سماج اور معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ زکوٰۃ کے نظام کو اللہ رب العالمین نے اجتماعیت کا درجہ دیا کہ زکوٰۃ آپ فردن ادا نہیں کر سکتے، کہ آپ نے اپنی جیب سے زکوٰۃ کا روپیہ نکالا، آپ نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کسی کو دے دیا، نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا، ایک قانون بنایا کہ اس قانون کے تحت اگر تم نے نظام کو نافذ کیا، اگر تم نے زکوٰۃ کو نافذ کیا، تو پھر تمہارے سماج میں جو تنگ دستی ہے، جو محتاجی ہے، جو فقیری ہے، وہ فقیری اور محتاجی دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تمہیں سماج اور معاشرے میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ملے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس قوم میں نظام زکوٰۃ جیسا عظیم نظام ہو، اس قوم میں سب سے زیادہ بھیک منگے نظر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے اگر کسی قوم میں آپ کو ملیں گے تو مسلم سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو فالو نہیں کیا۔ اگر حکومتی سطح پر زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہے، ہم کسی اسلامی حکومت میں نہیں رہتے، تو ہم اسٹیٹ کی سطح پر یا ضلعی سطح پر اگر یہاں تک بھی ہم نہیں کر سکتے تو اپنے محلے کی سطح پر ہی ہم زکوٰۃ کے نظام کو کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ زکوٰۃ کا نظام ہم محلے کی سطح پر بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک کمیٹی بنائیں، ہم ایک کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی میں کسی ایک شخص کو امین مقرر کیا جائے، کسی ایک کو امین مقرر کیا جائے کہ آپ کے پاس امانت رکھی جائے گی، اور یہ امانت آپ کے پاس رہے گی، اور پھر وہ مدات جو مصارف زکوٰۃ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وہاں پر ان روپیوں کو خرچ کریں گے۔ اگر ہم نے اس نظام کو قائم کر لیا، گرچہ ہم نے محلے کی سطح پر ہی کیا، تو یقیناً ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو فقیری اور محتاجی کا رونا روتا ہو۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کے اس نظام کو ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سبھی کے سبھی گنہگار ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مسجد کا امام نہیں، مسجد کا مؤذن نہیں، مسجد کا ذمہ دار نہیں، یا کسی کمیٹی نے مجھے وہ اہمیت نہیں دی تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ وہ کس طرح سے کہ اگر آپ کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے تو آپ کسی اور کو اس کام میں آگے بڑھائیں، کہ ٹھیک ہے مجھے سماج اور معاشرہ اہمیت نہیں دیتا، لوگ مجھ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے، کسی اور کو پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے نا، کرتے ہیں نا، اسے آگے بڑھایا جائے اور ان لوگوں کو اس قانون، اس نظام کو چلانے کا اہل دیا جائے۔ اگر ہم نے اس قانون کو نافذ کر لیا تو اللہ کی قسم ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی بھی محتاج اور فقیر نہیں رہے گا، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خطیب نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہاں بہت اچھا خطبہ تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا خطبہ تھا، میں نے آج تک ایسا خطبہ سنا نہیں، آج تک کسی نے ایسی باتیں کہی نہیں، بات ختم۔ یہ صرف کانا پھوسی کرنے کے لیے، آپس میں چیمی گوئیاں کرنے کے لیے بیان نہیں کی جا رہی باتیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اس قانون کو نافذ کریں،
اس نظام کو اپنائیں اور اس نظام کو اپنا کر اپنے سماج اور معاشرے سے اس بیماری کو دور کریں۔ اور اگر ہم نے کر لیا تو وہ دور بھی ہم دیکھیں گے، وہ دور بھی ہم دیکھیں گے کہ جس زمانے نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کو دیکھا کہ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے کہ کوئی اللہ رب العالمین کا بندہ مل جائے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، میں اسے زکوٰۃ دے دوں، کوئی بھی آپ کو نہیں ملے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بڑا سنہرا زمانہ تھا، بڑا سنہرا دور تھا۔ سیرت میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں جو غریب سے غریب تر بھی انسان تھا وہ بھی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بھی اپنی جیب سے زکوٰۃ کا مال ادا کرتا تھا۔ کیا ہم اس زمانے کو لوٹا نہیں سکتے؟ لوٹا نہیں سکتے، لوٹانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، لوٹانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم قانون نافذ کریں، وہ نظام لائیں اور ان لوگوں کو دیکھیں، ایک کمیٹی مقرر کی جائے، اس کمیٹی میں چند ایسے افراد جو نوجوان ہوں، جن کے اندر اسلام کی ودیعت ہو، اسلام کی محبت ہو، جو اس کام کو کر سکتے ہوں، بھاگ دوڑ کر سکتے ہوں، لوگوں کی تحقیق و تفتیش کر سکتے ہوں، کہ وہ جا کر لوگوں سے معلومات کریں گے کہ فلاں محلے میں، فلاں گلی میں جو فلاں شخص رہتا ہے، آیا وہ شخص غریب ہے بھی یا نہیں، یا وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، وہ کوئی کام کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے ہر طرح سے تحقیق و تفتیش کر لی اور پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ہم زکوٰۃ دیں، اور دیکھتے ہیں کہ تونگری ہے، ابھی اس کے پاس قوت و طاقت ہے، وہ کام کر سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، اور پھر بھی وہ زکوٰۃ کا دل دادا ہے، زکوٰۃ لینا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دیں۔ جو کام کاج کرنے والے ہوں، کام کاج کر سکتے ہوں اور طاقت ہونے کے باوجود وہ اس کام کو نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، ایسے لوگوں کو کسی بھی طرح سے مدد نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مدد کی تو وہ ناکارہ ہو جائیں گے، نکمے ہو جائیں گے، اور وہ اس بات کے ہمیشہ متلاشی رہیں گے کہ کب رمضان کا مہینہ آئے گا، کب کوئی اللہ کا بندہ آئے گا جو مجھے اللہ کے لیے 10 روپے دے گا، جو ہمارے ہاتھ پر زکوٰۃ کے پیسے رکھ دے گا۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یقیناً ایسے لوگ بھی سماج میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تگ و دو کریں گے، محنت کریں گے۔ برادران